السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے عیب پہ پردہ ڈالنے کی اہمیت پر ایک حدیث لے کر کے آیا ہوں اور ایک واقعہ سناؤں گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 1425۔ باب ما جاء فی الستر علی المسلم، مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنے کا بیان۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب الآخرہ ومن ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کے آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، آپ نے اس حدیث میں دو حصے دیکھیں۔ ایک پہلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کی دنیا کی مصیبت اور دنیا کی تکلیف کو دور کر دیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا اور دنیا کی بھی تکلیف کو دور کرے گا۔ آج ہم لوگ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کر کے اور دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اور بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے سکھ سے خوش نہیں ہوتے بلکہ مسلمانوں کے دکھ سے خوش ہوتے ہیں۔ آج جب مسلمان کو یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار اور میرا آدمی مصیبت زدہ ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہے کہ وہ تکلیف میں ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں دنیا میں پھنسے ہوئے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو اور تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے دکھ میں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حدیث کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کے عیب پر پردہ ڈال دیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا اور اس کو بے عیب کرے گا۔ آج ہم لوگ دوسرے کی پردہ پوشی کے بجائے دوسرے کے عیب کو کھوج کرید کرتے رہتے ہیں، آشکارا کرتے رہتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس کی عیوب کو لاتے رہتے ہیں اور اس میں ہم خوش ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ تکلیف اور افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کو ماننے کے بجائے آپ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمیں دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیوب پر کل قیامت کے دن پردہ ڈالے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے گھر میں چور چوری کر رہا تھا کہ بزرگ کی آنکھ کھل گئی اور وہ اس کو دیکھا تو چور بھاگنے لگا۔ بزرگ صاحب نے اس کے پیچھے ہوئے اور پیچھا کیا اور چور بھاگ رہا تھا کہ یہ مجھے پکڑنے آ رہا ہے، لیکن جب بزرگ نے محسوس کیا کہ میری گرفت سے یہ باہر ہے اور میں اسے نہیں پکڑ سکتا، تو انہوں نے آواز لگائی کہ بھائی، میں نے تمام اپنے مال جو تم نے لیے ہیں میں نے اسے ہدیہ دیا اور تحفے کے طور پر دیا۔ چور نے پوچھا، آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور مخلوق کے سامنے ہو تو تمہیں چور بنا کر کے نہیں لایا جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے سامنے صحیح ایک انسان بن کر کے آؤ، چور بن کر کے نہیں آؤ۔ چور کو یہ بات سننا تھا کہ شرمندہ ہوا اپنے کیے پر اور توبہ کیا اور سچا پکا مسلمان بن گیا۔ دوسرا واقعہ ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آئی کچھ مسئلے معلوم کرنے کے لیے، بیٹھی تو ریح خارج ہوئی اور اسے لگا کہ بزرگ نے میرے اس ریح خارج ہونے کی آواز کو سن لیا ہوگا۔ وہ شرمندہ ہوئی، نظریں چھپا لی، آنکھیں نیچی کر لی، چہرہ نیچے کر لی اور کہنے لگی اپنی باتیں۔ بزرگ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ شرمندہ ہو گئی اپنے آپ میں۔ بزرگ نے کہا کہ میں بہرا ہوں، آپ زور سے بولے،
میں کم سنتا ہوں، آپ قریب آ کر کے بولیں۔ تب اس عورت کو محسوس ہوا کہ اس نے میرے ریح خارج ہونے کی آواز کو نہیں سنا۔ میرے بھائی، لکھا ہے واقعہ کتاب نے کہ وہ بزرگ صاحب پوری زندگی اپنے آپ کو بہرا بنا کر کے پیش کیا دنیا کے سامنے، اور دنیا کو کہا کہ میں بہرا ہوں، میں کم سنتا ہوں، مجھے میرے پاس آ کر کے بولا کرو، میرے پاس زور سے بولا کرو۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جس نے دوسروں کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی اور اپنے آپ کو عیب دار بنا دیا اور دوسرے کے عیب پر پردہ ڈال دیا۔ ہمیں اس سبق آموز واقعے سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے عیب پر پردہ ڈالیں۔